ابتدا سے لے کے آج تک سفر شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ واقعہ کربلا اور ذکر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تفصیل کے ساتھ ہم نے گفتگو شروع کی تھی، لیکن کافی حصہ اس کا بھی باقی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ شریف کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مدینہ شریف سے اور مکہ شریف سے روانگی اور پھر شام کی طرف کربلا کی طرف جانا، اور راستے کے اندر بھی وہ مخصوص باتیں جن کے اندر ہمارے لیے سبق ہے، وہ چند چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ چونکہ انگریزی اعتبار سے ستمبر کا مہینہ ہے، ستمبر کا مہینہ ختم نبوت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم وصف کے ساتھ اس کو بھی نسبت ہے۔ ستمبر کے مہینے کے اندر پارلیمنٹ کے اندر قادیانیت کو کافر قرار دلوایا گیا تھا۔ اس واسطے آج اس عنوان پر آخری جمعہ شریف اور اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز ہم ختم نبوت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کریں گے۔ آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مدینہ شریف سے روانگی، پھر مکہ شریف سے کربلا کی طرف راستے میں پیش آنے والے جو ہمارے لیے سبق والی باتیں ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے میں بیان کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار کے صدقے سے ہمیں بھی قلبی طہارت اور دلی پاکیزگی عطا فرمائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت مدینہ شریف سے روانہ ہوئے، رجب شریف کی 27ویں تاریخ تھی، اتوار کا دن تھا، اور انگریزی اعتبار سے مئی کی 3 تاریخ تھی، 60 ہجری تھی کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف چھوڑا اور مدینہ سے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ رخصتی کے وقت امام علی مقام کی زبان پر لفظ تھے فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، یہ والی آیت کریمہ امام علی مقام کی زبان پر تھی۔ یہ قرآن کی آیت کے اندر جو جملہ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑا تھا اور مدین کی طرف جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ یہ لفظ تھے۔ اللہ کریم نے وہی چیز قرآن میں یوں بیان کی تھی فخرج منہا خائفا، کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے خوف زدہ ہو کر، یترقب اللہ کی مدد کا انتظار کرتے ہوئے، وقال اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی رب اے میرے رب نجنی من القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ علماء اکرام نے کہا کہ حضرت امام حسین کا مکہ شریف سے مدینہ شریف سے رخصتی کے وقت یہ دعا پڑھنا یہ اس بات کی علامت تھی کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حاکم کے ظلم کی وجہ سے اپنا شہر چھوڑ رہے تھے، تو میں بھی اسی وجہ سے مدینہ شریف کو چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یترقب کا معنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کی مدد کا انتظار تھا، تو مجھے بھی رب کی مدد کا انتظار ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ مولا ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما، تو امام علی مقام گویا کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں بھی ظالموں سے نجات عطا فرما۔ ایک بات ذہن رکھنا کہ مدینہ شریف چھوڑنا یا مکہ شریف چھوڑنا یہ یزید کے ڈر کی وجہ سے نہیں تھا۔ کیونکہ یزید تو بیٹھا تھا شام میں، یہاں پہ مدینہ چھوڑ دینا، مکہ چھوڑ دینا اور چلے جانا الٹا شام کی طرف، تو پھر یزید کا ڈر ہوتا تو کہیں اور جاتے جہاں یزید سے الٹا دور ہوتے۔ مکہ مدینہ چھوڑ کے الٹا اس کے قریب جا رہے ہیں، تو یزید کا ڈر نہیں تھا، نہ امام علی مقام کی یہ شان ہے کہ یزید سے ڈریں۔ جانے کا مقصد یہ تھا کہ اصل میں احترام تھا مدینہ شریف کا، کہ امام علی مقام چاہتے تھے کہ خانہ جنگی اور جنگ کی صورتحال مدینہ طیبہ میں نہ بنے،
اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے مدینہ شریف چھوڑا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی رخصتی کے وقت زبان پہ لفظ تھے، قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ علماء نے یہ بھی کہا کہ گویا کہ یہ سفر کربلا کا آغاز تھا اور پہلا سفر تھا، پہلا قدم تھا، اور امام پاک کی زبان پہ یہاں پہ بھی تلاوت قرآن تھی۔ مکہ پہنچے تو وہاں پہ بھی زبان پہ تلاوت قرآن تھی۔ مکہ سے شام کی طرف روانگی ہوئی تو کربلا تک بھی قرآن زبان پر رہا۔ کربلا میں شہادت کے بعد بھی امام علی مقام کی زبان پر قرآن رہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرآن اور میری اہل بیت آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے رہیں گے اور آ کے حوض کوثر پر دونوں مجھے اکٹھے ملیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی قرآن مجید کے ساتھ محبت ہے۔ امام حسین مدینہ شریف سے رخصت ہو کر مکہ شریف پہنچے، اور مکہ شریف کے اندر جہاں پہ شیب ابی طالب، شاید آپ کو میں نے یہ بات پہلے عرض کی، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی کے اندر کچھ وقت گزارا تھا کہ مکہ والوں کے ظلم سے تنگ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کے اندر چلے گئے تھے۔ ان لوگوں نے، مکہ والوں نے حضور کا راشن پانی کھانا یہ سارا کچھ بند کر دیا تھا، اور سرکار نے اپنی زندگی کے کچھ سال وہاں پہ محصور ہو کر، بند ہو کر قید میں جو ہے وہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ شیب ابی طالب کے اندر گئے، اور وہاں پہ کچھ وقت جو مکہ شریف میں گزارا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ وقت وہاں پہ تھا۔ جب اہل مکہ کو خبر پہنچی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے مکہ شریف میں آ گئے ہیں، تو ادھر ادھر سے لوگوں کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں، اور لوگ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض یاب ہوتے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے مہینے سے لے کر ذوالحج شریف کے مہینے تک آپ مکہ شریف کے اندر رہے۔ اس دوران مکہ شریف میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ والوں کی طرف سے خط آنے شروع ہو گئے۔ بار بار خط آئے، خطوں کے اندر یہ الفاظ ہوتے تھے کہ فَإِنَّ النَّاسَ يَنْتَظِرُونَكَ وَلَا رَأْيَ لَهُمْ فِي غَيْرِكَ الْعَجْلُ يَبْنَ رسول اللہ، الْعَجْلُ يَبْنَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت امام حسین کو یہ پیغام آتے کہ اے امام، قوم کا کوئی سربراہ نہیں، قائد نہیں، رہنما نہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ کوفہ میں تشریف لائیے۔ ساری قوم اس بات پر متفق ہے کہ ہمارا امام امام حسین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ آئیے، ہم سب کو آپ کا انتظار ہے۔ العجل یبن رسول اللہ، جلدی کیجئے اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، جلدی کیجئے اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ امام علی مقام کے پاس خط آتے رہے، روایات کے مطابق 100 سے بھی بڑھ کر خطوط امام علی مقام کے پاس پہنچے، تجوریاں بھر گئیں ان خطوط کی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطوط آئے۔ خطوط کو دیکھ کر امام علی مقام نے سوچا کہ میں پہلے خود نہیں جاتا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام علی مقام نے روانہ کیا۔ ان کی شہادت اور ان کا وہاں پہ پہنچنا، اہل کوفہ کا پہلے مدد کرنا، پھر آپ کو چھوڑ جانا، یہ صحیح روایات کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا فی الحال۔ حضرت مسلم بن عقیل چلے گئے، حالات کے مطابق انہوں نے بھی پیغام بھیج دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کوفہ کے حالات بہتر ہیں، آپ بھی تشریف لے آئیے۔ بعد میں حالات کوفہ کے بگڑ گئے۔ اس وقت ابن زیاد نے کوفہ کی گورنری سنبھالی، اور ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کے صاحبزادوں کو شہید کروایا۔ وہ حالات وہاں پہ ناساز ہو گئے، اس کی خبر یہاں تک نہیں پہنچی تھی۔ ادھر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تیاری باندھ لی کہ میں بھی یہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہوں۔ اب جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے کوفہ کی طرف روانگی شروع کی، ارادہ ظاہر کیا،
اہل بیت اطہار کے افراد بھی اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان پاک کے افراد اور صحابہ کرام یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اصحاب پاک بھی امام علی مقام کے پاس آنا جانا شروع ہو گیا، اور سب کی رائے تھی کہ امام آپ کوفہ میں نہ جائیے، آپ رہو تو مکہ شریف میں رہ لو، آپ کا دل کرے تو مدینہ شریف میں رہ لو، آپ مکہ مدینہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف آپ ہرگز روانہ نہ ہو۔ سب کی آپ کی بارگاہ میں یہ التجا تھی۔ ان سب میں سے جو سب سے بڑی ہستی تھی اہل بیت اطہار میں، جو امام علی مقام کے بعد بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حضرت عبداللہ بن عباس امام حسین کے جا کے نانا لگتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عبداللہ بن عباس امام حسین کے چچا جا کے لگتے ہیں۔ یہ بزرگ ہستی جو عمر میں تو ویسے 9 سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے، یہ آ گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور انہوں نے آ کے کہا کہ اے امام آپ مکہ نہ چھوڑیے اور کوفہ کی طرف جو سفر ہے وہ نہ کیجیے۔ آپ کو پتہ ہے کوفہ والے وفادار نہیں ہوتے۔ کوفہ والے نے آپ کے ابا جان مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، آپ یہ ارادہ ترک فرما دیجئے کہ آپ نے جو وہاں جانے کا ارادہ فرمایا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو جو جواب دیا، یہ جواب ہر جگہ پہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، محفوظ کرنا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی بامر انا ماضٍ فیہ، کہا اے چچا جان مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت بخشی، اور سرکار نے میری ایک ڈیوٹی لگائی ہے، جب تک میں وہ ڈیوٹی پوری نہیں کر لوں گا میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ امام علی مقام گویا بتا رہے تھے کہ میرا سفر میری مرضی سے نہیں، میرے نانا جان کا آرڈر ہے، حکم ہے، میں اپنے نانا جان کے حکم سے جا رہا ہوں، اور میں جب تک وہ پورا نہیں کر لوں گا اس وقت تک میں آرام سے سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب دیا کہ یہ مرضی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، آرڈر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں حضور کا حکم پورا کروں گا، سرکار کے حکم کی تعمیل کروں گا، نہ روکنے والوں کو برا سمجھنا نہ جانے والوں کو برا سمجھنا۔ روکنے والے بھی اپنے مقام پر ٹھیک تھے، جو جا رہے تھے وہ بھی اپنے لحاظ سے ٹھیک ہی تھے، جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا، جو انہوں نے سنا تھا، جو ان کو آرڈر تھا، وہ حضور کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ روکنے والوں نے جو سمجھا کہ ظاہری طور پہ امام علی مقام کے لیے خیر خواہی کر رہے تھے کہ امام کی جان مبارک کو خطرہ ہے، اور کوفہ والے وفا نہیں کرتے، اس واسطے جنہوں نے روکا وہ بھی برحق تھے، جو جا رہے تھے وہ بھی برحق تھے، نہ جانے والوں کو برا سمجھنا نہ روکنے والوں کو برا سمجھنا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عبداللہ بن عباس نانا جان کا حکم ہے، اور میں اس حکم کی تعمیل کی خاطر کوفہ کی جانب جاؤں گا، اور میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اگر امام تمہارا ارادہ ترک نہیں ہوتا اور آپ نے پکا ارادہ کر لیا ہے تو پھر میری ایک بات مانیے، یہ بچوں کو اور بیویوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیے، خواتین کو، اپنے بچوں کو اور اپنی مستورات کو اپنے ساتھ نہ لے کے جائیے، حالات خراب ہو سکتے ہیں، اور اس حالات کی خرابی کے اندر یہ بچے اور یہ خواتین جو ہے وہ مشکل کے اندر پھنس جائیں گی۔ آپ ان بچوں کو اور بچیاں بیویاں جو ہیں مستورات حرم پاک کی مقدس، ان کو اپنے ساتھ نہ لے کے جائیے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی بات بجا ہے، لیکن میں بھی اپنی زندگی کے ان لمحات کے اندر اپنے گھر کی ان خواتین سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا، اور میں ان سے جدا نہیں ہو سکتا کہ میں اکیلا چلا جاؤں اور ان کو یہاں پہ اکیلا چھوڑ دوں، میں ان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہی باتیں جو حضرت عبداللہ بن عباس کی امام حسین کے درمیان ہو رہی تھیں، مولا مرتضیٰ شیر خدا کی شہزادی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی سن رہی تھیں۔ انہوں نے پردے کی اوٹ سے جواب دیا اگر آپ ہم سے جدا نہیں ہونا چاہتے تو اے بھائی جان ہم بھی آپ سے جدا ہونا نہیں چاہتی، ہم بھی آپ کے ساتھ
ساتھ آئیں گی اور مشکل کی گھڑی میں بھائی جان آپ کی بہن آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرتی، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کے بعد بھی امام حسین نے جو ارادہ فرمایا تھا وہ ترک نہیں کیا۔ امام حسین تیاری میں ہی تھے کہ میں نے جانا ہے۔ پھر آئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں اور ان کا مقام یہ ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، دوترے ہیں۔ جیسے امام حسین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے تھے۔ عبداللہ بن زبیر آئے اور انہوں نے آ کے کہا، اے امام ضرور خط بھیجے کوفہ والوں نے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ کوفہ والوں پہ اعتبار نہ کیجیے، ان کو بے اعتبارہ سمجھیے اور ان کی طرف جانا یہ آپ کی مبارک زندگی کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، آپ نہ جائیے کوفہ والوں کی طرف۔ امام علی مقام نے وہی جواب دیا کہ رسول خدا نے مجھے جو حکم دیا ہے میں نے اس حکم کو پورا کرنا ہے، اس واسطے تمہارے روکنے سے میں رک نہیں سکتا اور میں نے جو ارادہ کر لیا ہے میں نے جانا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضرت امام حسین سے عمر کے اندر 16 سال بڑے تھے اور بزرگ تھے، یہ آ گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ امام حسین کو انہوں نے بھی آ کے روکا کہ آپ کوفہ نہ جائیے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے جو ارادہ کر لیا ہے میں نے کوفے جانا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مکہ شریف میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی تقریر فرمائی۔ اس تقریر کے اندر الفاظ یہ تھے کہ لوگوں، انسان یعنی اولاد آدم کے لیے موت اتنی ہی ضروری ہے جیسے عورت کے لیے اس کے گلے کا ہار ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے عورت گلے کے ہار کے بغیر نہیں رہتی، ایسے موت انسان کو ضروری آنی ہے، یعنی اٹل حقیقت ہے، مرنا ہر کسی نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان تک موت پہنچنی ہے، یہ تقریر کی اور ساتھ اپنی مرضی بیان فرمائی۔ فرمایا میں اپنے بزرگوں سے ملاقات کا بہت زیادہ شوق رکھتا ہوں، اپنی اماں جان سے، اپنے ابا جان سے، اپنے نانا جان سے، اپنے بھائی جان سے مجھے ملاقات کا شوق ہے۔ میں نے اگرچہ دیکھ چکا ہوں، یہیں پہ مکہ شریف میں امام علی مقام نے خطبے میں کہا کہ میں اگرچہ دیکھ چکا ہوں کہ کچھ بھیڑیے میرے جسم کو نوچ رہے ہیں اور مجھ پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یہ خواب تھا امام حسین کا، اور بھیڑیوں سے مراد وہ یزیدی ٹولہ تھا۔ آپ نے فرمایا یہ سب کچھ میں دیکھ چکا ہوں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن جو حکم ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ضرور کوفہ کی جانب جاؤں گا۔ امام علی مقام نے مکہ شریف میں یہ خطبہ دیا اور خطبے کے بعد امام علی مقام نے یہ آیت کریمہ پڑھی، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہا کہ ہمیں اور کچھ بھی نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے جو رب نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے۔ رب کی مرضی کے بغیر کوئی ہمارا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا، جو کچھ رب نے لکھا ہے وہی کچھ ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہوا مولانا، اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اللہ ہی ہمارا محبوب ہے، اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنین کا بھروسہ اللہ پر ہی ہوتا ہے۔ یہ آیت پڑھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے بعد امام علی مقام مکہ شریف میں کعبۃ اللہ شریف یعنی حرم پاک میں مسجد حرام میں حاضری کے لیے گئے، 2 رکعت نفل پڑھے، سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مولا یہ حرم پاک وہ ہے جہاں پہ تیرے نبی کے نواسے کی زندگی کے کچھ دن گزرے، ہماری یادیں مکہ شریف کے ساتھ وابستہ ہیں، مکہ شریف مجھے پیارا ہے، لیکن اے میرے اللہ جیسے میرے نانا جان نے مکہ چھوڑا تھا ظالموں کے ظلم سے تنگ آ کر، اور اس وقت بھی ظالموں سے نجات کے لیے مجھے مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے اور مجھے مکہ شریف سے جانا پڑ رہا ہے۔ اور اس وقت امام علی مقام کے زبان کے یہ الفاظ تھے کہ اللہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت پوری دنیا سے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر مکہ کی طرف آ رہے ہیں۔ ذوالحج کا مہینہ آپ کو پتہ ہے، ذوالحج حج والا مہینہ کہ لوگ حج کے لیے ہر طرف سے نکل کر گھر بار چھوڑ کر حج کے لیے مکہ شریف میں آ رہے ہیں، اور میں مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ مکہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ عید میں 2 دن باقی ہیں، 8 ذی الحج تاریخ تھی،
9 اور 10ویں کو تو عید تھی، عید میں 2 دن باقی ہیں، اور 9 ذی الحج حج والا دن، جس دن حج پڑھا جانا ہے، حج بھی مکہ شریف میں ہونا تھا، حج کا دن بھی قریب ہے، اور 2 دنوں کے بعد عید بھی ہے۔ نہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی پرواہ کی، نہ حج کے موسم کی پرواہ کی۔ میں آپ کی بارگاہ میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ مسافر ہوں، دور دراز بھی ہوں، کاروبار کی خاطر، اپنی دنیا کی خاطر عید کے دنوں میں واپس اپنے گھر کی طرف پلٹ کے آتے ہیں کہ گھر والوں میں بیٹھ کر عید منانے کا اپنا مزہ ہے۔ پردیس چھوڑ کر لوگ اپنے دیس کی طرف آتے ہیں۔ کتنی شفقت ہے، کتنا احسان ہے اہل بیت اطہار کا ہم مسلمانوں کے سر پر کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ عید کی پرواہ کی، نہ 9 ذی الحج حج کے دن کی پرواہ کی۔ اس نانے کی امت کے سر پر احسان لادا اور احسان کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کیا ان کی بیویوں کے، ان کے بچوں کے ارمان نہیں تھے کہ ہم نے بھی عید منانی ہے، ہم نے بھی عید والے دن کپڑے پہننے ہیں، ہمارے گھر میں بھی عید والے دن یہ بھی ہو وہ بھی ہو؟ یہ سارے ارمان ان کے دلوں میں بھی ضرور تھے، لیکن انہوں نے اپنے سارے ارمان نانے کی امت کی خاطر قربان کر دیے، فدا کر دیے کہ ہمارے سارے ارمان قربان ہیں کہ ہمارے نانا جان کی امت کی بہتری ہو، ان کا بھلا ہو، دین متین شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو۔ یہ سب کچھ چھوڑ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ آپ حضرات یہ سوچ لیجئے، حسین پاک حسن کردار کا نام ہے، حسین حسن نیت کا نام ہے، حسین پاکیزگی کا نام ہے۔ ادھر پلیدی تھی، ادھر پاکیزگی تھی، ادھر شراب تھی، ادھر نماز تھی، ادھر برکرداری تھی، ادھر حسن کردار تھا، ادھر نجاست تھی، ادھر طہارت تھی۔ وہ امیری میں مست تھے اور یہ فقیری کے اندر اپنے نانا جان کے جو دین متین تھا اس پر قربانی کے لیے تیار تھے۔ یہ مقدس ہستیاں جنہوں نے اپنا سب کچھ ہماری خاطر، اپنے نانا جان کی امت اور اپنے نانا جان کے دین کی خاطر قربان کیا۔ ہمارا حق صرف یہ نہیں بنتا کہ ہم جلسہ کر کے یزید کو 4-5 گالیاں نکال دیں اور یہ کہیں کہ چلو جی حق ادا ہو گیا۔ نہ یزید کو گالیاں نکالنے سے حق ادا ہوتا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر مکہ کی سرزمین پر حسین پاک جلسہ کرتے تو سارے حاجی حسین پاک کے جلسہ میں نہ آتے نا؟ کتنا بڑا مجمع بن جاتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے کا، اور اس جلسے کے اندر بیٹھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو گالیاں دے دیتے۔ لیکن امام نے بتایا کہ ہمارا خاندان گالیاں دینے والا نہیں، ہم اپنے کردار سے یزید کو مٹا کے رکھ دیں گے۔ ہمارا حسن کردار یزید کی موت بنے گا، اور اس حسن کردار کے ساتھ یزید تو یزید رہا، یزید کا نام بھی مٹ جائے گا، یزید کا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالیاں نہیں دی۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہ ثابت کر سکتا کہ امام کی زبان سے گالیوں کے الفاظ نکلے ہوں، نہ، یہ وہ شہزادے ہیں جن کے نانا جان نے پتھر کھا کے گالیاں نہیں دی، جن کے نانا جان نے طرح طرح کی مصیبتیں جھیلی مگر گالی نہیں دی۔ گالی دینے سے کون سا فائدہ ہوگا ہمارا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 4 گالیاں نکال لی، محبت حسین کا حق ادا ہو گیا۔ نہ، حسین پاک سے محبت ہے تو اپنے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس وجود کے اندر حسین پاک کے کردار کا رنگ نظر آئے۔ اپنے گھر سے، اپنے وجود سے، اپنے محلے سے، اپنی بستی سے یزیدیت کے کرتوتوں کو ختم کرو۔ جو یزید کے کرتوت تھے وہ ختم ہو جائیں تو سمجھ لو کہ ہم نے حسین پاک سے پیار کا حق ادا کیا ہے۔ یہ حسین پاک کی محبت کا تقاضا ہے۔ لعنت بھیج دینے سے یزید پر آپ نہ بھی بھیجو، فرشتے بھیج رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اللہ کے رسولوں کی طرف سے ہو رہی ہے، اس بھیجنے سے ہمارا کیا؟ ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ ہم حسین پاک کے کردار کو زندہ کریں۔ امام علی مقام نے نہ وہاں پہ بیٹھ کر یہ کیا کہ جلسہ کر کے میں 4 گالیاں نکال دوں اور سمجھوں کہ میں حق ادا کر چکا ہوں، نہ، امام علی مقام نے رخت صبر باندھا۔ 8 ذی الحج تھی، حج کا موسم تھا، عید کا دن قریب تھا، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ زمانے والوں کو بتا رہے تھے کوفہ کعبہ سے
کوئی زیادہ عزت والی جگہ نہیں ہے، لیکن کعبہ چھوڑ کر کوفے کیوں جا رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبہ میں رہ کر حج پڑھی جائے گی اور کوفہ میں رہ کر سارے دین کی حفاظت کا سامان کیا جائے گا۔ اس واسطے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ چھوڑا اور کوفہ کی طرف حضرت امام علی مقام کا سفر شروع ہوا۔ اب سنیے، راستے کے اندر امام علی مقام نے کچھ پڑاؤ کیے، چونکہ مکہ سے کوفہ کا کافی فاصلہ ہے۔ اس سفر کے دوران کچھ مقام پر دوران سفر امام علی مقام نے سٹے کیا، اس کو کتابوں کے اندر منزل یعنی سٹے کی جگہ یہ نام دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا سٹے جو امام علی مقام کا تھا وہ تھا بستان عامر، یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ وہاں پہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سٹے فرمایا۔ توجہ کیجئے، یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط آ گیا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ کس کا؟ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ یہ ابھی بالکل ہی مکہ شریف سے نکلے ہیں، پہلے سٹے پر، پہلی منزل پر، پہلا جو پڑاؤ کیا وہاں پر خط ہے عبداللہ بن جعفر کا۔ یہ عبداللہ بن جعفر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمشیرہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خامد تھے، آپ کے بہنوئی لگتے تھے، اور حضرت سیدنا جو اون محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے ان کے ابا جان تھے۔ تو انہوں نے خط بھیجا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، وہ تھے مدینہ شریف میں۔ ان کو خبر ملی کہ امام علی مقام اپنے اہل بیت اطہار کا قافلہ لے کر مکہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے خط کے اندر یہ الفاظ لکھے، فَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ لِمَنْ صَرَفْتَ فَإِذَا تَقْرَأْ كِتَابِي هَذَا۔ اب توجہ کرنا، انہوں نے کہا اے امام تجھے خدا کا واسطہ، جب میرا خط پڑھنا تو واپس پلٹ آنا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے کہ تم میرا خط پڑھ کر واپس آ جانا۔ کیوں؟ فَإِنِّي مُشْفِقٌ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ هَلَاكُكَ وَاسْتِئْصَالُ أَهْلِ بَيْتِكَ۔ اے امام مجھے خطرہ ہے کہ اس سفر کے اندر آپ کی شہادت، آپ کے خاندان مبارک کی شہادتوں کا خطرہ ہے۔ آپ کو خدا کا واسطہ جس وقت یہ میرا خط پہنچے تو آپ واپس پلٹ جائیے۔ ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر کے جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ فَإِنْ حَلَقْتَ الْيَوْمَ طَفَا نُورُ الْأَرْضِ۔ اے امام اگر آج آپ شہید ہو گئے تو دنیا سے جو حق کی روشنی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا نا، روکنے والوں کو غلط نہیں کہنا، یہ اونو محمد کے ابا جان لکھ رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے سمجھا اس کے مطابق وہ لکھ رہے ہیں کہ امام علی مقام شہید ہو گئے تو بعد میں یہ اہل بیت اطہار کے خاندان کے بہت بڑے فرد تھے اور آستانہ عالیہ مقدسہ مدینہ شریف کے جو سب سے بڑے سجادہ نشین تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے یہی کہا کہ ان کو روکا جائے کہ یہ یہاں سے آگے کوفہ کی طرف نہ جائیں۔ یہ الفاظ لکھ رہے ہیں کہ اگر آپ شہید ہو گئے تو دنیا سے نور اٹھ جائے گا، نور ختم ہو جائے گا، اے امام واپس پلٹ آئیے، آپ آگے نہ بڑھیے۔ اور آگے کیا کہا؟ فَإِنَّكَ عَلَمُ الْمُهْتَدِينَ۔ اے امام آپ ہدایت والوں کی علامت ہو، آپ کی وجہ سے ہدایت والے ہدایت پا رہے ہیں، آپ آگے نہ جائیے، آپ کی جان مبارک کو، آپ کی اہل بیت اطہار کی جان کو خطرہ ہے۔ توجہ کیجئے، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خط آیا تو امام علی مقام نے جو خط لانے والے تھے وہ بھلا کون تھے؟ وہ حضرت امام علی مقام کے دو بھانجے حضرت اون اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اون و محمد یہ اکٹھا نام بولا جاتا ہے، یہ دو تھے دونوں، اور ویسے کہتے ہیں یہ چھوٹی عمر میں تھے، بچے نہیں تھے، عمر مبارک ٹھیک ٹھاک تھی، خط لے کر اپنے ابا جان کا یہاں تک پہنچے تھے۔ امام علی مقام نے جواب یہی بھیجا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام ذمے لگایا ہے، جب تک میں وہ نہیں نہ کر لوں گا اس وقت تک میں رکنے والا نہیں۔ جو رسول اللہ کی ڈیوٹی ہے میں نے وہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے، آپ کا کہنا اپنی جگہ پہ، میں نے آگے جانا ہے۔ اب دیکھیے عبداللہ بن جعفر پیغام بھیج رہے ہیں، ساتھ اپنے بچوں کو پتہ کیا کہا؟ اون و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا بیٹو اگر تو تمہارے ماموں جان میرا خط پڑھ کر واپسی کا ارادہ کر لیں تو ان کے ساتھ واپس آ جانا،
اور اگر امام علی مقام واپسی کا ارادہ نہ کریں تو پھر تم نے واپس نہیں آنا، اپنے ماموں جان کے ساتھ جانا ہے اور اپنی امی کی خدمت کرنی۔ اور ساتھ والد محترم نے حضرت اون محمد کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا اگر تمہارے ماموں جان کو ضرورت پڑ جائے تو اپنی جان بھی قربان کرنے سے انکار نہیں کرنا، اپنے ماموں جان کے ساتھ چلے جانا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور یہ دونوں آپ کے شہزادے، پھر جب امام علی مقام نے واپسی کا ارادہ نہیں کیا تو یہ دونوں شہزادے بھی آپ کے ساتھ ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو پڑے۔ یہ قافلہ پھر چلا آگے، پہلی منزل سے دوسری منزل آئی، صفاح کا مقام تھا، صاد فا الف آگے ہا، صفاح کے مقام پر اہل بیت اطہار کے اس قافلے نے دوسرا پڑاؤ کیا، وہاں پہ سٹے کیا۔ جس وقت وہاں پہ رکے تو ایک عربی کا شاعر ہے فرزدق، وہ حج کی طرف آ رہا تھا، یہ حج سے واپس جا رہا تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ فرزدق نے پوچھا امام علی مقام سے کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ کوفہ والوں کے اتنے ڈھیر سارے خط ہیں جنہوں نے مجھے بلایا ہے اور وہ میرے انتظار میں ہیں اور میں وہاں پہ چلا ہوں، میری وہ انتظار کر رہے ہیں، یزید کے ظلم سے تنگ ہیں تو میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ فرزدق شاعر نے بھی حضرت امام علی مقام سے کیا کہا؟ اس نے کہا قلوبہم معاک وسیوفہم علیک، اے امام دل کوفہ والوں کے آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن تلواریں تمہارے ساتھ نہیں، تلواریں تمہارے خلاف چلیں گی، تلواریں تمہاری مخالفت میں چلیں گی۔ یعنی گویا کہ وہ بتا رہے تھے کہ اگرچہ وہ خط بھیجنے والے ہیں لیکن تمہارے مخالف پارٹی کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ آگے اس نے کہا کہ یہ میرا تجزیہ ہے، میری سوچ ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد والقضاء ينزل من السماء واللہ یفعل ما یشاء۔ فرزدق نے کہا کہ ہوتا وہی ہے جو رب کرتا ہے، تقدیر تو آسمانوں پہ بنتی ہے اور اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ بھی فرزدق نے کہہ دیے۔ پہلے بتایا کہ جو کوفہ والے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں، وہ آپ کے مخالف ہیں، آپ کے خلاف ان کی تلواریں چلیں گی، اور ساتھ کہا کہ باقی جو رب نے کرنا ہوتا ہے وہ تو ہو کے ہی رہتا ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد والقضاء ينزل من السماء، تقدیر اترتی آسمان سے ہے، واللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر بڑی توجہ سے جو فرزدق کو جواب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا وہ کیا تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے اندر یہ کہا صدقتا، فرزدق بات تو نے سچی کی، للہ الامر من قبل ومن بعد، معاملہ رب کے ہاتھ میں ہے، دست قدرت میں ہے، والقضاء ينزل من السماء، امام پاک نے کہا یہ بات بھی بالکل سچ ہے کہ تقدیر کے فیصلے آسمانوں پہ ہی ہوتے ہیں، واللہ یفعل ما یشاء، اور جو رب چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ بات بھی بالکل سچ ہے، وَكُلَّ يَوْمٍ رَبُّنَا فِي شان، اور ہر دن ہمارے رب کی نئی شان نظر آتی ہے، یہ بات بھی تیری سچ ہے۔ لیکن اگلا جملہ شیر خدا کے بیٹے کا سننا، امام علی مقام نے فرزدق کو کہا ان نزل القضاء بما نحب فنحمد اللہ علی ما یحب، کہا فرزدق تو نے کہا نا کہ تقدیر آسمانوں سے بنتی ہے، فیصلہ رب کا جو ہے وہ ہو کے ہی رہنا ہے، لیکن فرزدق یہ بتا اگر تقدیر کا فیصلہ وہی ہو جو مرضی حسین کی ہے تو پھر ہمیں واپس پلٹنے کی کیا ضرورت، پھر تو ہم رب کا شکر ادا کریں گے۔ اگر تقدیر کا فیصلہ وہی ہو جو مرضی ہماری ہے، ہماری مرضی سے تقدیر کا فیصلہ لکھا جائے تو کہا کہ پھر تو ہم رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے وہی کچھ ہمارے مقدر میں لکھا جو ہماری مرضی تھی، اگر تقدیر ہماری مرضی کے مطابق اترے تو پھر تو ہم رب کا شکر ادا کریں گے۔ اور کہا وَإِنْ حَالَ الْقَضَاءُ دُونَ الرَّجَاءِ، اگر تقدیر کا فیصلہ ہماری مرضی کے خلاف ہو گیا تو کہا پھر بھی ہمیں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، فَلَا يَعْتَدُّ مَنْ كَانَ الْحَقُّ نِيَّتُهُ، پھر جو مرضی ہو جائے جس کی نیت حق والی ہو وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، وہ کبھی رنجیدہ نہیں ہوتا، ہماری نیت حق والی ہے، اگر تو تقدیر ہماری مرضی کے مطابق ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو پھر بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ امام علی مقام کا یہ جملہ امام پاک کی جرت پر دلالت کرتا ہے
اور زمانے والوں کو، ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ جنہوں نے یہ اعتراض کیے کہ اگر علی مشکل کشا ہوتے تو اپنے بیٹے کو بچا لیتے، اگر نانا مشکل کشا ہوتا تو اپنے نواسے کو بچا لیتا، معاذ اللہ یہ اعتراض کیا۔ ان لوگوں کی زبان پر تالا لگایا امام علی مقام امام حسین نے، کہا بچانے کی باتیں کرنے والوں، تقدیر بنی ہماری مرضی سے ہے، جو ہماری مرضی تھی، ہمارا ارادہ تھا، ہماری رضا سے ہی رب ذوالجلال کی قضا اتری ہے، جو اس کی قضا تھی وہ ہماری رضا تھی، جو ہماری رضا تھی وہ اس کی قضا تھی، ہماری مرضی سے تقدیر بنی ہے، پھر ہمیں رونے دھونے پیٹنے کی کیا ضرورت؟ ہم تو رب کا شکر ادا کریں گے کہ ہماری مرضی کے مطابق اللہ کریم نے تقدیر کا فیصلہ بھی کیا۔ امام علی مقام بتا رہے تھے کہ میرے نانے کا امتی اگر اللہ کی راہ پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ مقام دیتا ہے کہ تقدیر کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ میں تو پھر خون رسول بھی ہوں اور نواسہ رسول ہوں۔ کہتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ بلندی تو امتی عام امتی کو مل جاتی ہے کہ میں تو پھر نواسہ رسول ہوں، ہماری مرضی کے مطابق ہی تقدیر بنی گی۔ اور میں یہاں پہ ایک حدیث بخاری شریف کی عرض کرتا چلوں، کیونکہ یہ بات تو تاریخ کی ہے، ہو سکتا ہے کوئی جھٹلائے کہ تاریخ میں کوئی زیادہ پکی پیڑھی بات نہیں۔ اب بخاری شریف کی حدیث سنتے جانا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور کی زبان تھی اور فرمان تھا رب کا، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، حدیث قدسی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے، سرکار فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ما ترددت فی شین کترددی فی امر عبدی المومن۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے کسی کام کے کرتے ہوئے تردد نہیں ہوتا۔ تردد ہوتا ہے جس وقت میرے بندہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے۔ اب تردد اپنا رب کے لیے نہ سمجھنا، ہمارا تردد تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ہوتا ہے یہ کام ہم کریں یا نہ کریں، یہ کریں تو فائدہ ہوگا یا یہ کریں تو نقصان ہوگا، ہمارا تردد یہ ہے۔ اللہ کا تردد یہ نہیں، کیوں؟ ہمیں تو پتہ نہیں کہ اس طرح کرنے سے کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کے لیے یہ تردد نہیں۔ وہاں پہ تردد کا مطلب یہ ہے جیسے ہمیں تردد ہو تو دو آپشن ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ایسا کریں یا ایسا کریں۔ اب پتہ رب کو ہے کہ کرنا کیا ہے اور کس کا نتیجہ کیا ہے، لیکن دو آپشن رب کی سامنے آ گیا جس وقت رب کرنے لگا۔ کب؟ جس وقت بندہ مومن کی موت کا وقت آیا، اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے بھی دو آپشن آ گئے۔ اب پوری توجہ رکھنا، یہ بات حسن و حسین پاک کی نہیں، یہ بات مومن، عام مومن کے حوالے سے ہے کہ جس وقت بندہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے بھی دو آپشن آ جاتے ہیں۔ کیا؟ یکرہ الموت وانا اکرہ مساعتہ، موت کا اٹل فیصلہ ہے۔ موت کے ٹائم میں دیری نہیں ہو سکتی، سیکنڈ کے برابر بھی دیر نہیں ہو سکتی، نہ سیکنڈ کے برابر پہل ہو سکتی ہے۔ فرمایا یکرہ الموت، وہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ اور یہ خالق کے جملے سنو، رب فرماتا ہے میں اپنے بندے کی ناراضگی کو ناپسند کرتا ہوں۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا بندہ موت کو ناپسند کرے، میں اسے پھر بھی مار دوں نا۔ دیکھو نا، میں کہوں کسی کے بارے میں کہ فلاں بندہ ناراض ہو جائے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تو ہو سکتا ہے مجھے اس کے ساتھ کوئی مجبوری ہو، کوئی مطلب ہو، کوئی مفاد ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تو بندوں سے کوئی مطلب مفاد نہیں نا، اللہ کی تو کوئی غرض بھی نہیں ہے۔ بندوں کو رب سے غرض ہوتی ہے، رب کو بندوں سے کون سی غرض اور کون سا مطلب، کون سی ضرورت، کون سی مجبوری؟ لیکن وہ کریم رب ہو کر کہتا ہے کہ بندہ میرا موت کو ناپسند کرتا ہے، اور میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ وہ موت ناپسند کرے اور میں اسے مار دوں، یعنی اس کی مرضی کے بغیر اسے موت آ جائے۔ رب فرماتے ہیں میں یہ ناپسند کرتا ہوں۔ پھر وہ قادر ہے کہ نہیں؟ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جو اس کا ارادہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب موت میں بھی دیر نہیں ہونی اور مرضی کے بغیر مارنا بھی نہیں ہے، اور موت اسے ناپسند ہے، اسے موت سے ڈر لگتا ہے، وہ مرنا چاہتا بھی نہیں۔ تو اب اللہ کرتا کیا ہے؟ ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹا مریض، لیکن ہو مومن، مسلمان ہو، ایمان والا ہو، یا ایکسیڈنٹ کے دوران خدا نخواستہ سڑک کے کنارے تڑپتا ہوا اس کا لاشا، اللہ تعالیٰ درمیان سے حجابات، پردے سارے ہٹا دیتا ہے۔
اب یہ یہاں پہ لیٹا جنت میں اپنا گھر دیکھتا ہے، جنت میں اپنا مکان دیکھتا ہے، جنت میں اپنی کوٹھی بنگلہ دیکھتا ہے۔ اللہ سے پوچھتا ہے مولا یہ کس کا؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے یہ تو تیرا ہے۔ تو بندہ یہ دنیا کے حالات میں رہنے والا جب جنت کا عالیشان محل دیکھ کے سنتا ہے نا کہ رب فرما رہے یہ تیرا ہے، تو کہتا ہے مولا پھر مجھے یہاں بھیجنا، یہاں کیوں رکھا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں بندے رکاوٹ ہے کہ جب تک روح تیرے بدن میں رہے گی اس وقت تک تو یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو بندہ خود کہے گا مولا پھر جلدی کرنا، روح بدن سے نکال اور مجھے جنت کے اس گھر تک پہنچا۔ یہ ہے عام مومن کی بات۔ عام مومن کو بھی موت اس کی مرضی کے بغیر نہیں آتی۔ پہلے رب اسے مناتا ہے پھر اسے مارتا ہے۔ پہلے وہ موت پہ راضی ہوتا ہے، خود کہتا ہے مولا جب یہ بنگلے میرے، یہ کوٹھیاں میری، یہ عالیشان محل میرا، تو پھر مجھے یہاں پہ پہنچا، دنیا سے تو نکال۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل سے کہتا ہے چل اس کی جان نکال۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ہے جنت میں تیرا میرا گھر، اور ایک ہے جنت میں حسین پاک کا مقام۔ کیا موازنہ ہمارے گھر کا اور کیا مقام ان کے مقدس گھر کا۔ تو اور میں اپنا گھر جنت کا دیکھیں تو ہمارا دل یہاں پہ نہ لگے، حسین پاک اپنا جنت والا گھر دیکھیں اور وہ اپنا جنت کا مقام دیکھیں، جنت کا مکان دیکھیں، تو حسین پاک کو کون روک سکتا تھا اس مقام تک جانے سے؟ یہی بات امام علی مقام کہہ رہے تھے کہ وہ روکنے والے برزق، تقدیر ہماری مرضی سے بنے گی، اور جو ہماری مرضی ہوگی وہ تقدیر کا فیصلہ ہوگا، پھر ہمیں روڑنے پیٹنے کی کیا ضرورت؟ ہم تو رب کا شکر کریں گے کہ مولا جو مرضی ہماری تھی وہی تیری تقدیر بن کر اتری۔ ہماری خوشی اس میں ہوگی کہ اللہ نے ہماری مرضی کے مطابق تقدیر کا فیصلہ کیا، اور تقدیر وہی بن کے اتری جو ہماری رضا تھی۔ یہ دوسری منزل پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر آگے بڑھے۔ تیسری منزل ذات عرق کے مقام پر امام علی مقام نے پڑاؤ کیا۔ ایک شخص آ کے ملا، اس سے پوچھا کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ اس نے بتایا کہ حالات تو ٹھیک نہیں، لیکن پوچھا آپ کیوں جا رہے ہو؟ تو آپ نے وہ خطوں کی گٹھڑیاں دکھائیں کہ یہ خط اتنے میرے پاس آئے جس کی وجہ سے میں جا رہا ہوں۔ اس نے بھی یہی بات کہی کہ کوفہ والوں کے خطوط ان کی وفا کی علامت نہیں، بے وفا لوگ ہیں، آپ نہ جائیے، لیکن امام علی مقام نے ارادہ ترک نہ فرمایا۔ چوتھی منزل، چوتھا سٹے تھا بطن رما کے مقام پر۔ وہاں سے حضرت امام علی مقام نے ایک خط لکھا کوفہ کی جانب، یعنی چوتھے سٹے پہ امام علی مقام نے خط لکھا اور کوفہ والوں کو یاد دہانی کرائی کہ تمہاری دعوت پر، تمہارے بلانے پر میں آ رہا ہوں کوفے کی طرف، اب تیار رہنا، انتظار کرنا، میں عنقریب کوفہ میں پہنچنے والا ہوں۔ یہ خط لکھ کر امام علی مقام نے ایک قاصد کے ہاتھ روانہ کیا۔ اس وقت یہ ڈاک والا سسٹم تو نہیں، کرائے پر قاصد جاتے تھے پیغام لے کر، ان کو کچھ دیا جاتا تھا، تو قاصد گیا یہاں سے امام علی مقام کا خط لے کر کوفہ کی طرف۔ جب کوفہ پہنچا تو کوفہ کے تو جتنے داخلی دروازے تھے جہاں سے کوفہ میں انٹری ہونی تھی وہ سارے ابن زیاد نے بند کرائے ہوئے تھے۔ اس قاصد نے کہا کہ میرے پاس پیغام ہے اہل کوفہ کے نام، یعنی خط ہے اہل کوفہ کے نام، اور میں قاصد ہوں، یہ پیغام پہنچانا ہے میں نے، مجھے راستہ دیجیے تاکہ میں وہاں تک پہنچوں۔ لوگوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا چلو خط دکھاؤ کس کا ہے۔ خط دیکھا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور خط میں لکھا تھا کہ میں آ رہا ہوں اور تم میرے انتظار میں رہنا، منتظر رہنا، تمہارے بلاوے پہ آ رہا ہوں۔ خط کو پکڑ کر، قاصد کو پکڑ کر ابن زیاد کے حوالے کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے پکڑ کے کہا ہاں بھائی دس، تو نے ہمارا ساتھ دینا ہے کہ حسین پاک کا ساتھ دینا ہے؟ اب یہ قاصد جو صرف ایک طرف کا پیغام دوسری طرف لے کے جانے والا، وقت کی حکومت سے ٹکر لے گیا مگر حسین پاک سے بے وفائی نہیں کی۔ اس نے کہا تمہارا ساتھ میں نہیں دوں گا، میں امام علی مقام کے ساتھ ہوں، میں ان کا ساتھی ہوں، میں ان کا ہم نوا ہوں، تم نے جو مرضی کرنا ہے کر لو، میں تمہارا ساتھی نہیں ہوں۔ نہ خط کوفہ والوں تک جانے دیا گیا، نہ اس شخص کو رہا کیا گیا، اس شخص کو پکڑ کر گرفتار کر لیا گیا۔ امام علی مقام پانچویں منزل بعض العیون کے مقام پر ٹھہرے۔ چھٹی منزل جو تھی وہ امام علی مقام کی جو تھی وہ خزیمیہ، ساتویں زرود، اور آٹھویں منزل جو تھی وہ سالبیہ کے مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پہ پڑاؤ کیا۔
سالبیہ کے مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ سٹے کر رہا تھا اور وقت تھا رات کا کہ ایک سوار آپ کو آتا ہوا دکھائی دیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ جو سوار آ رہا ہے اس سے کوفہ کے حالات کی خبرگیری کی جا سکتی ہے، اس سے پوچھتے ہیں کوفہ کے حالات کیسے ہیں۔ جب وہ گھوڑا سوار آپ کے قریب آیا تو امام علی مقام کے ساتھیوں نے اسے روکا، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کوفہ کی جانب سے۔ تو مطلب کوفہ کی انٹری اندر کی طرف سے نہیں تھا، آس پاس کا مضافات میں سے ہوگا، کیونکہ اندر کے تو راستے بند ہو چکے تھے وہ وہاں پہ۔ تو اس نے کہا وہاں کے ایریے کا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ بتاؤ کوفہ کے حالات کیسے ہیں۔ اس شخص نے رات کے اندھیرے میں جس وقت امام حسین کے ماتھے پہ چمکتا نور دیکھا تو وہ ادب کے ساتھ تعظیم کی وجہ سے سواری سے نیچے اتر آیا۔ اسے پتہ چل گیا کہ رات کے اندھیرے میں یہ چمکنے والا چہرہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہو سکتا ہے۔ سواری سے نیچے اتر آیا، بڑے ادب و تعظیم سے مل کر کہنے لگا آپ لوگ یہاں پہ کیوں؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے مسلم نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، ان کا پیغام آیا کہ وہاں کے لوگ اور یہ اتنے زیادہ خط وہ بلا رہے ہیں تو ہم ان کی دعوت پر ان کے پاس جا رہے ہیں، وہ ظالم کے ظلم سے تنگ ہیں تو ہم مظلوم کی مدد کی خاطر کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، بتاؤ حالات کوفہ کے کیسے ہیں؟ اس شخص نے رو کر امام علی مقام اور امام علی مقام کے ساتھیوں سے عرض کیا کوفہ کے حالات بہت ناساز ہیں، دروازے راستے کوفہ کے داخلی خارجی بند کر دیے گئے، کوفہ والوں کو کوفہ میں معصور کیا گیا۔ اور اس مقام پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص نے بتایا جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو تو شہید کر دیا گیا، اور ساتھ بتایا گیا کہ ان کے 2 شہزادوں کو بھی ظلماً جبراً شہید کر دیا گیا۔ اور یہ بھی اس نے بتایا کہ جو لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، ہم نوا تھے، محبت کرنے والے تھے، ابن زیاد نے ان کو بھی پکڑ کر شہید کر دیا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی، اب مجھے آپ بتاؤ یہ ہے 9ویں منزل 8ویں منزل سالبیہ کے مقام پر، یعنی 8 پڑاؤ ہو چکے ہیں، مکہ بھی پیچھے رہ گیا، اب یعنی تقریباً یہ سنٹر میں پہنچ چکے تھے، اور یہاں پہ یہ خبر آ رہی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور حالات کوفہ کے یہ ہیں کہ وہ تو انتظار میں ہیں کہ کب حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور ہم ان کو بھی گرفتار کریں معاذ اللہ، اور وہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ یہ خبر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے، دل مبارک غمگین ہوا، اندر خیمے میں گئے تو حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ محترمہ اور آپ کی شہزادی جو بڑی صاحبزادی تھیں وہ بھی اندر موجود تھیں۔ انہوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہتے آنسو دیکھ کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا بات پہنچی ہے، کیا خبر سنی ہے؟ تو اس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ کوفہ کی راہ سے آنے والے قاصد نے بتایا ہے کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اس صاحبزادی کو یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 شہزادے تمہارے بھائی وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستورات کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، لیکن کسی نے چہرے پہ تمانچے نہیں مارے، نہ بال نوچے، نہ کوئی ایسا کام کیا جو شریعت مطالعہ میں نہیں تھا۔ آنکھوں سے آنسو آئے، افسردہ ہوئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی افسردہ ہوئے، لیکن امام علی مقام نے کہا اب ہم کوفہ ضرور جائیں گے، یا تو اپنے بھائی مسلم بن عقیل کا بدلہ لیں گے یا پھر ان کی طرح ہم بھی اپنا جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر بھی پیچھے نہ ہٹا سکی۔ اب آپ خود سوچو کہ مدینہ خوف کی وجہ سے چھوڑا ہوتا تو یہاں سے بھاگ جاتے،
مکہ خوف کی وجہ سے چھوڑا ہوتا تو یہاں سے ادھر ادھر ہو جاتے، خوف کی بات نہیں تھی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقصد کی خاطر آ رہے تھے وہ مقصد تھا اللہ کے دین کی مدد اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ یہ خبر سن کر بھی امام علی مقام کے پاؤں بھی نہ پھسلے نہ پیچھے ہٹے، نہ حضور کی اہل بیت اطہار کی جو پاک بیویاں تھیں ان کے قدم مبارک میں لغزش آئی۔ میں آپ حضرات کے سامنے آج کے خطبے کے بالکل اینڈ پر یہ بات رکھ کر آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمارا کوئی خدا نہ خواستہ پردیس کے شہروں میں فوت ہو جائے تو ہمیں لاکھوں لگا کر بھی ڈیڈ باڈی پاس منگوانی پڑے، ہم منگواتے ہیں۔ ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں سے دفنائیں، پتہ نہیں پرائے کیسے دفنائیں گے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ میں نے خود کئی ایسے جنازوں میں بھی شرکت کی، کئی لوگوں سے فاتحہ بھی پڑھے کہ جن کے رشتہ دار مدینہ شریف میں فوت ہوئے، مکہ شریف میں فوت ہوئے، حالانکہ بڑی مقدس جگہ ہے، لیکن گھر والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہم ڈیڈ باڈی واپس یہاں منگواتے ہیں اور یہاں اپنے ہاتھوں سے دفنائیں گے۔ چلو ہمیں پتہ ہی ہوگا کہ ہم نے کہاں پہ دفنایا، کیسے غسل دیا، آخری چہرہ تو دیکھیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مسلم بن عقیل کے ساتھ کون تھا گھر والوں میں سے؟ حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادوں کے ساتھ کون تھا؟ اب یہ اہل بیت اطہار یہ ان کے وصال شریف کی خبر سن چکے، ان کے ساتھ وہاں پہ کیا بیتی کیا نہیں بیتی، ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ شہادت تو ہوئی نا، وہ دنیا سے پردہ تو کر ہی گئے۔ یہ 3 افراد ان کے گھرانے کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہمارا گھر ہوتا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا، لیکن یہ گھرانہ تھا میرے محبوب علیہ السلام کی اہل بیت کا، جن کے پاؤں ڈگمگائے نہیں پھر بھی آگے بڑھے۔ میں یہاں پہ یہ بات عرض کرتا ہوں، ہمارے جسم پہ اتنے بال نہیں، کروڑوں بڑھ کر احسان ہیں اہل بیت اطہار کے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، حضور کے خاندان پاک کے۔ یہ تو پہلے 3 افراد جو وہاں پہ شہید ہوئے اور پھر ان کے خادمین اور غلامان شہید ہوئے، جو حالات کربلا کے میدان میں ہوئے، پھر اہل بیت کے افراد مارے گئے، جو وہاں پہ امام علی مقام کے غلاموں نے جان شہادت نوش کیا، جو مدینہ شریف کے ہم پہ حملہ ہوا یزید کی طرف سے، مکہ پہ حملہ ہوا، وہاں پہ جو حضرات مارے گئے شہید ہوئے، ان سب کی قربانی کا مقصد یہ دین ستھرے رخ کے ساتھ ہمارے پاس پیش کرنا تھا۔ ان کے کروڑوں احسان، بے شمار احسانات ہمارے وجود پر ہیں۔ ہم اپنی زندگی کی ایک ایک سانس میں بھی حضور کی اہل بیت پر سلام بھیجتے رہیں تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے، سچی بات ہے۔ ہم ان کی ان قربانیوں پر ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ذکر حسین کے لیے صرف 10 دن مختص نہیں کیے تھے، ہم سفر کے مہینے میں بھی بیٹھ کر اہل بیت اطہار کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم اس موقع پر بھی ان کی بارگاہ میں قصیدہ اور محبت کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سارا سال بھی ان کی بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ پیش کریں تو ہم ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے کہ ان حضرات نے سفر کے اندر یہ قربانیاں دیکھو، یہ اپنے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے لیکن ان کے قدموں میں لغزش نہ آئی، وہ پھر بھی آگے گئے۔ انہوں نے کردار یزید کو مٹایا، ختم کیا اپنے روشن کردار کے ساتھ۔ وہاں بیٹھ کے نہ گالیاں دی نہ کچھ کہا، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ ہم اپنا کردار دکھائیں گے لوگوں کو کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ وقت ہو چکا ہے لیکن 3 منٹ یا 2 منٹ میں آپ کے ضرور لوں گا کہ امام علی مقام کے کردار کے اندر کہ اس سے اگلی منزل 9ویں منزل تھی زبالہ کی، 10ویں منزل بطن عقبہ کی۔ بطن عقبہ کے مقام پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور ابن رعائی کو ابن زیاد نے 1000 بندوں کا قافلہ دے کر بھیجا تھا کہ راستے میں کہیں پہ تمہیں حسین پاک یا اس کا ساتھیوں کا قافلہ ملے تو اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ یہ کردار امام علی مقام عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ امام علی مقام کے گرفتار کرنے کی خواہش سے پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے جانے والے یہ لوگ 1000 بندوں کا قافلہ راستے بھٹکتے رہے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں۔ یہ جو 11ویں 10ویں منزل تھی بطن عقبہ کے مقام پر امام علی مقام سے ملاقات ہوئی۔ یہ لوگ بھٹک بھٹک کر، ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا اور اس قافلے کے 1000 بندے جو تھے وہ پیاسے تھے اور ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اپنی موت کے انتظار میں تھے کہ اب ریگستان میں ہمیں پانی کہاں سے ملے۔ امام علی مقام امام حسین رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت خبر ہوئی کہ ایک قافلہ پیاسا ہے اور اسے پانی کی ضرورت ہے، میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، ہمیں کردار امام حسین پر یقین ہے، تاریخ پر نہیں، حسین پاک کے کردار پر یقین ہے۔ میرے امام نے اپنے قافلے والوں کو کہا اپنی اپنی مشقوں کے منہ کھول دو اور بالٹیاں بھر بھر کے ان کو پانی کی پلاؤ، دشمن ہیں گرفتار کرنے کے لیے آئے۔ اور امام علی مقام نے کہا کہ اس قافلے والوں کو پانی پلاؤ، جن جن لوگوں کو قافلے والوں کو بھی پلایا ان کی سواریوں کو بھی پلایا امام علی مقام نے۔ اور اس قافلے کا ایک فرد، اس کا نام میرے ذہن پر نہیں، اس نے کہا کہ میری حالت نڈال ہو چکی تھی، امام نے مشکیزے کا منہ کھول کر میرے سامنے کیا لیکن میں آگے منہ کر کے پانی نہیں پی سکتا تھا، امام علی مقام نے چلو بھر بھر کے میرے منہ میں پانی کے ڈالے اور امام علی مقام نے خود مشق اٹھا کر میری سواری کو بھی پانی پلایا۔ میں پوچھتا ہوں یزید کے کردار کو مٹانے کے لیے امام علی مقام کا یہ کردار ہی کافی ہے؟ کردار حسین قیامت تک امام علی مقام کا مقدس عمل ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے آج بھی یزید کو لعنتیں پڑ رہی ہیں اور یزید کا کوئی حامی حمایتی نہیں، نہ ہی اس کا طرفدار ہے۔ کیوں؟ امام علی مقام نے نہ گالیوں سے کام لیا نہ لعنتوں سے، بلکہ اپنے کردار سے یزید کے کردار کو مٹایا اور قیامت تک کے لیے اس کو مٹا کے رکھ دیا۔ آج بھی ہم ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ بظاہر شہادت حسین کی ہوئی لیکن یہ نہ سمجھنا کہ بعد از شہادت حسین پاک مٹ گئے، نہ، مٹا ہے تو یزید مٹا ہے، مٹا ہے تو یزید کا نام مٹا ہے، یزید کا کردار مٹا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ساری زندگی میں اہل بیت اطہار کی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے احسانات کے مقابلے میں ہم احسان چکا نہیں سکتے، ان کی ذات پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا